اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ایران کے ٹارگٹ سے بچا ہوا ہو یا اس سے دور ہو یا ایران اس کو نشانہ نہ بنا سکے۔ CNN، BBC، اسکائی نیوز، انہوں نے بھی دکھایا کہ نیتن یاہو کا جو دفتر تھا، اس کا جو گھر تھا، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے ایران نے جو ہے میزائل داغے اور وہاں بہت نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ شکست نہیں کھا رہا بلکہ امریکہ سے جیت رہا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ایران اسرائیل کشیدگی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو منظر عام سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ کشیدگی شروع کب ہوئی تھی، کس کی وجہ سے ہوئی تھی، کب ختم ہوگی، نیتن یاہو کی موجودہ لوکیشن کیا ہے، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا سر بتائیے گا کہ ایران میزائل پہ میزائل فائر کر رہے ہیں، یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، اس کا اختتام کیسے ہوگا، انڈیا کا کیا اس جنگ میں کوئی رول ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہاں ذکر کروں گا وشاکھاپٹنم ایک جگہ ہے، بندرگاہ ہے، اور وہاں پر خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا ایران کے بحری بیڑے کو۔ 2 جہاز تھے، وہ وہاں گئے تاکہ وہ انڈیا اور ایران کی جو نیوی ہے وہ مشترکہ جنگی مشقیں کر سکے۔ یہ جو بندرگاہ ہے یہ انڈسٹریل ہب ہے آندھرا پردیش کا شہر، اور وہاں یہ ان کا ایک نیول بیس بھی ہے انڈیا کا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ یہ جو ان کے 180 یا 84 کے قریب جو ان کے نیول میرینز تھے، ان کو بندرگاہ پر باقاعدہ جو ہے ان کی پریڈ ہوئی، جس میں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سمندر تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ پبلک بیٹھی ہوئی تھی جو ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی، داد دے رہی تھی۔ انڈیا نے اس موقع پر کہ جس وقت آلریڈی ان کی کشیدگی چل رہی تھی، امریکہ کی، اسرائیل کی اور ایران کی، ان حالات میں نریندر مودی کا ایران کو یہ دعوت دینا، اور ایران کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پہ یا ایک تعلقات، انڈیا کے اور ایران کے ساتھ تعلقات تو بڑے دوستانہ رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایران کی جو حکومت ہے وہ اس وقت جو انڈیا کا حاکم ہے وہ اعلیٰ ذات کا ہندو براہمن جو ہے، کوتلیا چانکیا کا جو پیروکار ہے، وہ اس کو سمجھنے میں اور اس کو پرکھنے میں بری طرح ناکام رہے کہ اس جیسا مکار جو ہے، جو قوم جو ہے وہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یہ جو ہندو ہیں ان سے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ وہاں ان کی 3 روزہ جنگی مشقیں تھیں، اور اس وقت جس وقت وہاں سے یہ ان کا بحری جہاز جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، یہ ان کی بندرگاہ ہے مشرقی بنگال کی طرف، مطلب آندھرا پردیش جو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی اپنا اس کے وسط میں بنتا ہے، جو سری لنکا ہے اور بنگلہ دیش ہے۔ تو وہاں سے جس وقت انہوں نے آنا تھا تو صاف ظاہر سری لنکا کے ادھر سے کراس کر کے ہی آنا تھا، اور بحیرہ ہند میں ہی ان کی مخبری جو ہے، اور آلریڈی نریندر مودی یا انڈین جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اور وہاں اس کو جس طریقے سے ٹارپیڈو کا نشانہ بنا کر اور اس کو اب سمندر برد کیا گیا، اس کو ڈبویا گیا، اور ان کے وہ بہت سارے جو میرینز تھے تقریباً موسٹلی سارے ہی اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ سری لنکا کو جب اس کا پتہ لگا تو سری لنکا نے جو ہے فوری طور پہ، اب آپ فرق دیکھیں، ایک طرف انڈیا ہے جو اتنا دھوکے باز ہے کہ اس نے اپنے دوست کو گھر بلوا کر اس طریقے سے مروا دیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ سری لنکا ہے جو کہ میرے خیال آندھرا پردیش کی جو ریاست ہے اس کے نصف سے بھی چھوٹی ہے، وہ ایک جزیرہ نما ریاست ہے۔ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو ان میں سے بہت سے جو ان کے میرینز تھے جو شہید ہو چکے تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ریکور کی، اور ایک اور جہاز جو پیچھے سے آ رہا تھا اس کو انہوں نے اپنی بندرگاہ پر جو ہے بلا کر اس کو وہاں ایک طرح کی پناہ دی کہ یہاں اس کو شاید کوئی وہ امریکہ جرأت نہ کرے نقصان پہنچانے کی، کیونکہ وہ وہاں وہ پار لنگر انداز ہو چکا تھا۔ لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو انڈیا کے اپنے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایرانی جو میرینز ہیں یہ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، یہ ابھی یہ جو تصویر بھی آپ جو ہے اپنا اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے، اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے خوبصورت جو ہے وہ سارے نوجوان ہیں، اور وہ بھی اپنے پروفیشن کے حساب سے جس جمجہی سے اور محبت سے وہاں پر وہ پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ جو ہے بہت بڑا زیادتی اور ظلم جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ یہ انڈیا نہیں کیا ہے۔ انڈیا جو ہے، دیکھیے اب آپ نے جنگ کی بات کی، اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں واحد انڈیا ہی تھا، اس کا سربراہ تھا جو نیتن یاہو کے پاس پہنچا، اور اس نے اس کو کیا ہلہ شیری دی اور کیا اس نے اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کی اور کیا کچھ کیا کہ جیسے ایک تو اس دوران جس وقت یہ وہیں تھا
تو افغانستان نے پاکستان پر 52 مقامات پر جو ہے پاکستان پر حملہ کر دیا، یہ بھی بڑا حیران کن تھا۔ گو پاکستان کی افواج نے جو ان کا اشر کیا اور جو ان کے ساتھ تباہی پھیری اور جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے غزو الحق کے آپریشن کے نام سے، وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن نیتن یاہو اور نریندر مودی کا اس موقع پر الحاق جو ہے وہ صرف ایران ہی نہیں، اب جو باقی خلیج کی ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے، اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ خلیج کی ریاستیں جنہوں نے عالی شان قسم کی بڑی عمارتیں اور ان کو مندر بنا کر دیے، جو اپنا تعمیر کے حساب سے اپنی جو ہے نا ایک اب مثال آپ ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے اس کو نریندر مودی جب گیا اس کو وہاں کے اعلیٰ اعزازات بھی دیے گئے اور اس کو نوازا بھی گیا، اور پھر تمام خرچہ جو مندروں کی تعمیر کا تھا وہ ان خلیج کی ریاستوں نے خود کیا۔ تو سر ایران جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ دیکھیے انڈیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فی الحال تو وہ نبرد آزما ہے نا، جو اس کے اوپر روزمرہ کے جو ہے حملے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بارود گرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر میزائل گرائے جا رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ اور اس میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہماری خلیج کی ریاستوں نے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا باقی حوالوں سے انہوں نے انڈیا کو پریفر کیا پاکستان کے مقابلے میں، اور اب بھی یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب ہو یا یہ UAE ہو، ان کی جو وہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا تو 10واں حصہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ اس کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے باوجود اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ خلیج ٹائمز ہی کے مطابق، ان کی خبروں کے مطابق، کہ اس وقت 2.5 لاکھ جو عربز ہیں خلیج کی ریاستوں کے، انہوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن ان کو اس طریقے سے ابھی راستہ یا یوں کہہ لیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پہنچے کیسے، مطلب کہ یہ حالت ہے۔ تو بھائی جائیں پھر انڈیا ہی جائیں نا، دیکھیں نا جہاں انہوں نے ان کے مندر بھی بنوا رکھے تھے، ان کو سڑکوں پر بھی اجازت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے مذہبی جو ان کے تہوار ہیں یا اس کے اوپر انہوں نے اگر کوئی رسومات ادا کرنی ہے تو ان کی اجازت تھی کہ وہ سڑکوں پر بھی جو ہے وہ رسومات ادا کریں، لیکن پاکستان کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگا رکھی تھی ویزوں کے حوالے سے، اور کسی بھی بہانے سے مطلب پاکستان کے اوپر انہوں نے بہت سارے جو ہے نا قدغنیں لگا رکھی تھیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ بہرحال جو ہے ہماری خلیج کی ریاستیں ہوں، سعودی عرب ہوں، اور ہمارے اپنے ملک میں بھی وہ جو ریشہ ختمی ہے انڈیا کے اوپر یا انڈیا کی حمایت میں، یا جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے فی الحال اس کو طاق پہ رکھ دینا چاہیے، مطلب ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے اور دھوکے باز ریاست ہے، اور اس وقت اس کا جو سربراہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس میں غیرت اور حمیت نام کی جو ہے کوئی چیز نہیں۔ تو سر نیتن یاہو کی اگر ہم موجودہ لوکیشن کی بات کریں تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس سامنے آ رہی ہے کہ اس کی موجودہ لوکیشنز جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اب انڈیا کا ایک صحافی ہے، وہ باقاعدہ ہمارے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، جو وہاں سے پہنچا ہے بچا کے اسرائیل گیا ہوا تھا، اور ٹھیک ہے، اور اس نے جو کچھ منظر کشی کی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ان کے اپنے ہی لوگوں نے جو وہاں تباہی پھیری ہے، اور اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اسرائیل نہیں مان رہا، لیکن CNN BBC اسکائی نیوز انہوں نے بھی دکھایا کہ نیتن یاہو کا جو دفتر تھا، اس کا جو گھر تھا، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے ایران نے جو ہے میزائل داغے اور وہاں بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد کی بھی بہت ساری عمارتیں جو ہیں ان کا جو منظر ہے اگر آپ انہیں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے غزہ کی عمارتیں ہوتی تھیں، مطلب تباہی تو وہاں پہ بہت ہوئی ہے، اور وہاں پر اموات بھی بہت ہوئی ہیں، جو کہ اسرائیل جو ہے اس نے پابندی لگا رکھی ہے، سینسر لگا رکھے ہیں، اور پھر باقی دنیا کا میڈیا جو ہے وہاں تک ان کی رسائی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے خبروں کو اس طریقے سے دکھائیں۔ ہاں یہ جنگ ہے وہ فی الحال جاری ہے، اور دیکھیے یہ اس کا اختتام کب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے اور یہ اس کا جلدی اختتام ہو جائے۔ لیکن ایران جو ہے وہ اب اس طریقے سے جس طریقے سے ٹرمپ سوچ رہا تھا وہ گھنٹے ٹیک ان کو تیار نہیں ہے، معاہدے کے لیے آگے بڑھ کر ان سے بات کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس نے بتا دیا ہے کہ جنگ کی ابتدا آپ نے کی تھی، اختتام ہم کریں گے اور جب ہماری مرضی ہوگی۔ تو سر اگر ڈیلی بیسس پر بات کریں تو ڈیلی بنیادوں پر، روزانہ کی بنیاد پر ایران کتنے میزائل فائر کر رہا ہے اسرائیل؟ دیکھیے جی ان کی جو میزائلوں کی تعداد ہے وہ اس وقت جو ہے جو نہ تو کوئی میڈیا بتا رہا ہے، اور ایران کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی اپنا اوپر سے ٹیکنیکل پابندی ہیں کہ چیزیں اس طریقے سے کھل کر سامنے نہیں آ گئیں۔ پھر ان کے میڈیا سینٹر جو تھے، ان کے ٹیلی ویژن چینلز جو تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن جو مغربی میڈیا جو بھی بڑے ہی محتاط طریقے سے بھی جو کچھ بتا رہا ہے اس میں
ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ شکست نہیں کھا رہا بلکہ امریکہ سے جیت رہا ہے، اور اس کی بڑی مثال جو ہے اور بڑا ثبوت جو ہے وہ ایک دن قبل ٹرمپ نے جس طریقے سے پادریوں کو بلوایا اور وہاں اپنے دفتر میں انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور دعائیہ کلمات کہے اور اس کے لیے دعائیں کیں، امریکی فوج کی فتح کے لیے دعائیں کیں، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ صورتحال وہ نہیں جو ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ ظاہر کر رہی ہے یا جو امریکہ یا مغربی میڈیا ظاہر کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسرائیل میں موجود ہے یا کہیں فرار ہو؟ دیکھیے جی، اب یہ اس کے اوپر ابھی تک باہر کا میڈیا بھی کچھ نہیں بتا رہا، لیکن وہ منظر عام پر نہیں ہے۔ ہاں، ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی کہ یہ دیکھیے جی دوبارہ منظر عام پر آ گئے، لیکن وہاں اس نے جو گفتگو کی اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹویٹ تھا جس کے اندر وہ ویڈیو ڈالی گئی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، صرف اس لیے کہ اس کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ 6 مہینے پہلے کی اس کی گفتگو ہے یا اس سے پہلے کی، تو اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ ہی میں اس نے پناہ لی ہوئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی اپنی کسی لوکیشن چھپا کے ایسی جگہ موجود ہو جو کہ ایران وہاں نشانہ نہ لے سکے، ورنہ اس وقت اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ایران کے ٹارگٹ سے بچا ہوا ہو یا اس سے دور ہو یا ایران اس کو نشانہ نہ بنا سکے۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ انڈیا کا ایران پر حملے میں کیا رول ہے، کہ انڈیا پہ جو مودی اس ٹائم پہ مسلط ہے اس نے کس طرح سے جا کے نیتن یاہو کو ایسی کیا پٹی پڑھائی، کیسے قائل کیا کہ اسی ٹائم پہ وہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں اور انہی دنوں میں افغانستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے۔ تو آنے والے ٹائم میں اسرائیل کو ایران اب منہ توڑ جواب دے کے، شکست دے کے اسرائیل کو برباد کر کے ہی اپنی سانس لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے کلیئر جواب دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی معافی نہیں ہے، نہ ہم معافی مانگیں گے، ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے۔ آپ اب اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔